اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مدلول کلمت الامارات امارت و ظن المعتبر۔ اس سے پہلے والی گفتگو میں ہماری بات ہوئی کہ اس بحث کو مباحث حجت بھی کہا جاتا ہے، مباحث ادلہ بھی کہا جاتا ہے، امارات یا امارت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ظن معتبر بھی کہا جاتا ہے۔ خصوصاً ظن معتبر کی تعبیر رسائل میں بہت زیادہ شیخ انصاری نے استعمال کی ہے۔ مثلا کہتے ہیں شہرت و ظن المعتبر، شہرت ظن معتبر ہے یا نہیں۔ لیکن آج ان کے درمیان دقت سے فرق گزاری کی جائے گی کہ ان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، امارت کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، امارات یعنی علامات۔ جیسے روڈ پہ ایک علامت لگی ہوتی ہے، بتاتی ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جاؤ یا راستہ بند ہے۔ یہ نشانیاں، وہ نشانیاں جو آپ کو لوح محفوظ دکھاتی ہے، وہ نشانیاں جو آپ کو واقع دکھاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں امارات۔ امارت دلیل ہے۔ امارت کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل؟ یعنی دلالت کرنے والی، یعنی راہ دکھانے والی، نشانی۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ایک حکم شرعی کی دلیل ہے۔ امارت کیا ہے؟ دلیل ہے، حکم شرعی کی دلیل ہے۔ یعنی آپ امارت کے ذریعے سے، یعنی امارت یعنی وہ حدیث جو زرارہ کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ امارت ہے، یہ دلیل ہے کہ کس چیز کی دلیل ہے؟ آپ کو حکم شرعی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظن حاصل ہو جاتا ہے نفس انسانی میں۔ نفس انسانی میں ظن حاصل، کس چیز کا ظن حاصل ہو جاتا ہے؟ کہ حکم واقعی یہ ہے۔ یعنی امارات سبب ہے، ظن مسبب ہے۔ امارات علت ہے، ظن معلول ہے۔ بس دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ جب آپ زرارہ سے کوئی خبر سنتے ہیں، یہ امارات، اس خبر سننے کے بعد آپ کے وجود میں ایک ظن قائم ہو جاتا ہے، 80% آپ کے وجود میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ دیکھو واقعی ہے، یہ ظن ہے، ظن معتبر۔ یعنی وہ ظن ہے جس کو شاعر نے اعتبار کیا ہے، برخلاف قیاس۔ قیاس میں بھی ظن آتا ہے، قیاس میں بھی ظن آتا ہے، لیکن وہ ظن معتبر نہیں ہے، اس کو اعتبار نہیں کیا شاعر نے۔ پس جب بھی امارات کی جگہ پر ظن کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مجاز ہے۔ کیونکہ مجاز کی تعریف کیا ہے؟ استعمال و لفظ فی غیر معنی موزون لا۔ اب جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے غیر میں جب لفظ استعمال ہوگا تو مجاز ہے، لیکن اس کے معنی اصلی میں اور معنی غیر میں ایک مناسبت ہونی چاہیے، ورنہ استعمال غلط ہو جائے گا۔ ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ یہاں کیا مناسبت ہے؟ یہ مناسبت سببیت و مسببیت ہے۔ یعنی امارات سبب ہے، ظن مسبب ہے۔ پس اگر امارات کی جگہ ظن آ جائے تو یہ آپ نے سبب کی جگہ مسبب کو استعمال کیا، اور ظن کی جگہ اگر امارات آ جائے تو آپ نے مسبب کی جگہ سبب کو استعمال کیا۔ اور تعلق سببیت یا مسببیت ایک جواز ہے کہ آپ لفظ کو اس کے غیر معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح کی بات۔ پس اگرچہ عرف عام میں کہا جاتا ہے یہ امارات ہے، یعنی ظن معتبر ہے، یعنی امارات ہے یعنی ظن معتبر ہے، لیکن اس میں تفقیق ہے۔ امارات نشانی ہے، دلیل حکم شرعی ہے، ظن معتبر نتیجہ ہے اس کا۔ یعنی اس دلیل کو سننے کے بعد، یعنی دلیل یعنی وہ جو زرارہ کے دو لب مبارک سے جاری ہو رہے الفاظ، وہ دلیل ہے جس کے ذریعے سے آپ کو حکم واقعی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس دلیل کے سننے کے بعد، جاننے کے بعد آپ کے وجود میں ایک حالت نفسانی پیدا ہو جائے گی۔ ظن ایک حالت نفسانی کا نام ہے، ظن دلیل کا نام نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کے وجود میں ایک حالت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو 80%، 90%، 70% اس واقعے کا علم آ جائے گا۔
اور شارع نے، یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، شارع نے جو امارات کو حجت قرار دیا ہے وہ اسی وجہ سے حجت قرار دیا ہے کہ یہ دلیل بنتا ہے حکم واقع کی، ولو یہ کہ دلیل ناقص ہے لیکن دلیل بنتا ہے، یعنی یہ آپ کو 80%، 90%، 70% واقع کو دکھاتا ہے، یعنی ایک راہ ہے جس کے ذریعے سے آپ واقع تک پہنچتے، جیسے گوگل میپ ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آغا صاحب میرے بھائی کی شادی اب آئیے گا، آپ کہتے ہیں کہ راستہ نہیں معلوم ہے، کہتا ہوں گوگل میپ ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے آپ راستے جگہ، لیکن 100% نہیں، بعض اوقات غلط پہنچا دیتے، لیکن چونکہ اکثر اوقات اور اس دلیل میں یہ صلاحیت ہے کہ واقعے کو کشف کرتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس دلیل کو حجت قرار دیا، تو اس وجہ سے ظن معتبر ہو گیا، اور چونکہ اس وجہ سے میں نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اس کے بعد والی بحث، چونکہ اس وجہ سے میں نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اس لیے جو چیز امارت میں مطلوب ہے وہ ظن نوعی ہے، ظن شخصی نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص کو زرارہ سے بیر، لڑائی ہے، اس کی اختلاف ہوا اس کو زرارہ سے لڑائی ہے، جیسے کوفین اور قمیوں کا جو مسئلہ تھا، نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کو، ایک لڑائی ہے، اختلاف ہے، اس کے باوجود بھی جو وہ حدیث کہے گا آپ کے لیے حجت ہے، کیوں؟ مجھے ظن شخصی حاصل نہیں ہو رہا، شارع نے ظن شخصی کو معتبر نہیں جانا ہے، ظن نوعی کو معتبر جانا۔ اگر اس میں یہ صلاحیت تھی کہ نوعاً اور اغلباً، اگر اس میں صلاحیت تھی کہ واقع اور لوح محفوظ اور حکم واقع کو دکھائے، اس کے لیے دلیل بنے، اس وجہ سے شارع نے امارات کو معتبر جانا ہے، ولو یہ کہ کسی ایک خاص وجہ سے ایک شخص کو وہ حالت نفسانی پیدا نہیں ہو رہی، اس کے اندر وہ ظن کسی ایک شخص میں پیدا نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے زرار نے کہا تو کہا، مجھے کیا ہے اس سے، اس کے اندر اس کی وجود میں وہ ظن پیدا نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کے لیے حجت، اس کو بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ شارع نے جس وجہ سے امارات کو حجت قرار دیا ہے وہ اس کی دلیلیت کی وجہ سے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ واقعے کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ 80%، 90% ظن غالب پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، تو ظن نوعی معیار ہے، ظن شخصی معیار نہیں ہے۔ واضح ہوئی یہ بات؟ عبارت دیکھیں، بعد ان قلنا، اس کے بعد کہ ہم نے کہہ دیا تھا، ان الامارۃ مرادفۃ لکلمۃ الحجۃ باصطلاح الاصولین، کہ امارات مرادف ہے، ہم ردیف ہے کلمہ حجت کے، کس اصطلاح میں؟ لغوی اصطلاح میں نہیں، آگا سر منطقی اصطلاح میں نہیں، بلکہ اصولین کی اصطلاح میں۔ ينبغي ان ننقل الكلام الى کلمۃ الامارات، تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا کلمہ امارت پر بھی فوکس کریں، لنتسقط بعض استعمالاتها، تاکہ کم کم ہم آہستہ آہستہ بعض استعمالات کو سمجھتے رہیں، ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ کما سنستعملها بدل کلمۃ الحجۃ فی مباحث الآتیۃ فنقول، جیسا کہ ہم نے امارات کے کلمے کو استعمال کیا ہے حجت کے کلمے کی جگہ پر، تو ہم نے حجت کے کلمے کی جگہ پر کیوں استعمال کیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم امارات پہ تھوڑا فوکس کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں کہ کیوں کبھی ہم امارات کی جگہ حجت کہتے ہیں، کبھی اس کی جگہ ہم ظن معتبر کہتے ہیں۔ انہو کثیرا ما یجری علی السنۃ الاصولیین، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جاری ہو جاتا ہے اصولین کی زبان پر، کیا جاری ہوتا ہے؟ یجری، اطلاق فاعل ہو جائے گا یجری کا، یجری جاری ہوتا ہے اصولین کی زبان پر، کیا چیز جاری ہوتی ہے؟ اطلاق کلمۃ الامارات علی معنی ما تعدی ہے کلمۃ ظن، کہ اصولین امارت کے کلمے کو استعمال کرتے ہیں، اطلاق یعنی استعمال کرنا، امارات کے کلمے کو کہتے ہیں علی معنی ما، لیکن امارات سے امارات کا معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ معنی مراد لیتے ہیں
تعدی ہے کلمت زن، کہ جس معنی کو پہنچاتا ہے زن کا کلمہ، یعنی امارات کی جگہ زن، جہاں امارات کہنا ہوتا ہے وہاں زن کہہ دیتے ہیں، جہاں زن کہنا ہوتا ہے وہاں امارات کہہ دیتے ہیں، یعنی جہاں زن کہنا ہے وہاں پر کیا کہہ دیتے ہیں؟ امارات۔ وَيَقْصِدُونَ مِنَ الزَّنِّ الزَّنَّ الْمُعْتَبَرَ، لیکن اصولین جو زن مراد لیتے ہیں وہ ہر زن مراد نہیں لیتے بلکہ زن معتبر، یعنی امارات کی جگہ جب زن کہتے ہیں تو ان کی مراد زن معتبر ہوتی ہے، یعنی وہ زن جس کو شاعر نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دی ہے۔ قیاس اور استثناء میں بھی جو زن ہے وہ زن ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ ای الذی اعتبرہ الشارع، یعنی وہ زن جس کو شاعر نے معتبر قرار دیا، وجعلہ حجتان، اور اس زن کو حجت قرار دیا۔ یہ جو اصولین امارات کی جگہ پر زن کی جگہ پر امارات کو استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک وہم ایجاد ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، جبکہ دونوں ایک معنی نہیں رکھتے، سبب اور مسبب کا رشتہ۔ وَيُوحِمُ ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ جا رہا ہے، یہ جو تعبیر ہے، یہ جو اصولین جگہ بدل دیتے ہیں، یہ وہم میں ڈال دیتا ہے۔ کس چیز کے وہم میں ڈال دیتا ہے؟ ان الامارۃ والظن المعتبرہ لفظان مترادفان یؤدیان معنی واحدا، یہ دو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مرادف ہیں، مع انہما لیس کذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے، دونوں مترادف نہیں ہیں۔ وفی الحقیقت ان ھذا تسامح فی التعبیر منہم علی نحو المجاز فی الاستعمال، حقیقت میں ان ھذا یعنی یہ تعبیر تسامح ہے، تساہل ہے، سستی ہے۔ کس چیز میں سستی ہے؟ تعبیر بیان کرنے میں سستی ہے۔ کس چیز، کن کی طرف سے؟ منہم، من الاصولین، اصولین کی طرف سے، علی نحو المجاز فی الاستعمال، کیونکہ الاستعمال اعم من ان یکون حقیقتا و مجازا، استعمال حقیقت بھی ہو سکتا ہے، مجاز بھی ہو سکتا ہے، تو اصولین ان کو جو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ مجازن کرتے ہیں۔ لا انہ وضع آخر لکلمۃ الامارۃ، نہ کہ ایک اور وضع آخر ہے امارات کی کلمہ، یعنی ایک جو امارت کا معنی ہے وہ لفظ امارت پہنچا رہا ہے، اور ایک امارت کا جو معنی ہے وہ لفظ زن معتبر پہنچا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، دو وضع نہیں ہے۔ جیسے شعر ہے، شعر کا جو معنی ہے ایک بار وہ اسد پہنچا رہا ہے، ایک بار وہ غضنفر پہنچا رہا ہے، ایک بار وہ حیدر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا، ایسا نہیں آگا صاحب، کہاں گئی بات؟ لا انہ وضع آخر لکلمۃ الامارۃ، ایسا نہیں ہے۔ وانما مدلول الامارۃ الحقیقیو، پڑھیے گا الحقیقی، یہ نہیں پڑھے گا، الحقیقیو صفت مدلول کی۔ وانما مدلول الامارۃ الحقیقیو، امارت کا جو مدلول ہے، یعنی امارت جس چیز پہ دلالت کرتا ہے، امارت کا جو معنی ہے، حقیقی معنی نہ کہ مجازی معنی، حقیقی معنی جو امارت کا ہے وہ یہ ہے۔ انما کا حصر ہوا پر آ رہا ہے۔ ہوا کل شیء اعتبرہ الشارع لأجل انہ یکون سببا للظن، ہر وہ چیز، شیء سے مراد حدیث، خبر واحد، ظواہر، یہ سب چیزیں، ہر وہ چیز کہ شاعر نے جس کو معتبر جانا ہو تاکہ وہ چیز سبب بن سکے، علت بن سکے، کس چیز کے لیے؟ ظن معتبر کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو علت ہے جس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ ظن معتبر حاصل، کا خبر الواحد و ظواہر وہ دفع دخل ہے، کہہ رہا آگا سب۔ پھر جب حقیقی معنی یہ ہے تو اس کو دوسرے معنی میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک دلیل ہے ہمارے پاس، ایک وجہ ہے، یعنی ایک القاء ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی میں، وہ یہ بتا رہے ہیں یہاں سے۔ والمجاز ہونا، مجاز جو یہاں پر ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے درمیان ایک تعلق ہے، یا تعلق سببیت ہے یا مسببیت ہے۔ اگر زن کی جگہ امارت آ رہا ہے تو زن مسبب تھا، امارت سبب تھا، بس مسبب کی جگہ سبب کو استعمال۔ امارت کی جگہ زن آ رہا ہے تو امارت سبب تھا، زن مسبب تھا، سبب کی جگہ مسبب کو استعمال۔ والمجاز ہونا اما تفصیلی ہے، دو، ایک اما اور ہوگا، ایک اور نیچے والی لائن میں اما آئے گا۔ والمجاز ہونا اما
من جهت اطلاق السبب على مسببه فيسمى الظن المسبب امارت. یا مجاز اس جہت سے ہے کہ سبب کیا تھا آگا صاحب؟ امارت. امارت کو اطلاق یعنی استعمال، امارت کو استعمال کیا ہے کس پر؟ علی مسبب کے ظن. فیسمى الظن المسبب، پس وہ ظن جو مسبب ہے اس کو کیا کہا گیا؟ امارت. وَإِمَّا مِنْ جَهَةِ إِطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى سَبَبِهِ فَتُسَمَّى الْأَمَارَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِلظَّنِّ. سبب کے اس سے اطلاق کر رہے ہیں سبب کے اوپر تو وہ ہو جائے گا فَيُسَمَّى الْأَمَارَةُ ظَنًّا، پس امارت کو ظن کہا گیا. فَيَقُولُونَ الظَّنُّ الْمُعْتَبَرُ، یا ظن معتبر کہتے ہیں یا ظن خاص کہتے ہیں. وَالْاعْتِبَارُ وَالْخُصُوصِيَّةُ إِنَّمَا هُمَا لِسَبَبِ الظَّنِّ. یہ جو اعتبار و خصوصیت ہے یہ سبب ظن ہے، نہ خاص خود ظن ہے، ظن نتیجہ ہے اس کا. وَمَنْشَأُ هَذَا التَّسَامُحِ فِي الْإِطْلَاقِ، اطلاق یعنی استعمال، اس استعمالات میں جو تسامح کی وجہ ہے وہ یہ ہے. وَأَنَّ السِّرَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَمَارَةِ وَجَعْلِهَا حُجَّةً وَطَرِيقًا وَإِفَادَتُهَا لِلظَّنِّ دَائِمًا أَوَّلَ الْأَغْلَبِ. اس وجہ سے کہ امارت یعنی وہ حدیث جو زرارہ کی ہے وہ اس وجہ سے راز یہ ہے کہ اس حدیث کو کیوں ظن کہتے ہیں. راز یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ طریق راستہ ہے کس چیز کا؟ کہ یہ راستے کی وجہ سے اکثر اوقات یہ ہمیشہ ظن حاصل ہو جاتا ہے. بس وہی بات، یہ کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں ایک دوسری جگہ پر؟ وجہ یہ ہوا ان السر فی اعتبار الامارت، یہ جو امارت کا معتبر ہونا، وہ جعل اور امارت کو قرار دینا حجت و طریق، اس وجہ سے کہ ہوا افادت ہوا، یہ امارت فائدہ پہنچاتے کس کا؟ لام تقویت ظن کا. دائماً یہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتے ہے، یا غالب سے کیا مراد ہے؟ غالب سے مراد ہے کہ اکثر، کیونکہ بعض اوقات ظن شخصی برخلاف ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو لڑائی اس کی محمد ابن مسلم سے، اس کو ظن شخصی حاصل نہیں ہو رہا. وَيَقُولُونَ لِلثَّانِي الَّذِي يُفِيدُ، ثانی سے مراد اغلب ہے. وَيَقُولُونَ لِلثَّانِي الَّذِي يُفِيدُ الظَّنَّ عَلَى الْغَالِبِ الظَّنُّ النَّوْعِي. اغلب اوقات ظن کو پہنچاتے اس کو کہتے ہیں ظن نوعی، یعنی نوع اور اغلب انسان میں ظن پہنچا دیتے ولو یہ کہ شخص انسان میں نہیں پہنچا رہا. تو شاعر نے جو اس کو حجت عطا کی ہے اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ طریق ہے، راستہ ہے کہ ظن آ جاتا ہے. ولو یہ کہ ایک شخص کو ظن نہ آئے، کہے نہیں مجھے زرارہ کی بات بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی وہ حدیث اس کے لیے حجت بن. مگر یہ کہ یقین ہو جائے تو یقین کی حجت ذاتی وہ بحث الگ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی میں تمہاری بات پہ کیوں، مثلا ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا فلاں اس کو راوی کو. دیکھیں ایک ہے کہ وہ اس کے لیے ایک ثابت ہو گیا طریق کہ یہ معتبر نہیں ہے راوی، ضعیف راوی ہے، وہ بحث نہیں ہو رہی یہاں پر. لیکن ایک شخص کسی وجہ سے اس کو ظن نہیں حاصل ہو رہا، شخصی بغض ہو سکتا ہے، کوئی اور شعبہ ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اصل شارع نے جو رسمیت عطا کی ہے وہ اس طریق کو عطا کی ہے. اسی لیے شہید صدر ایک بحث کرتے ہیں کہ آیا خبر واحد کا لازمہ جو نکلتا ہے وہ بھی حجت ہے یا حجت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کو خبر دی کہ زید آگ میں گر گیا، زید آگ میں چلا گیا یا زید پانی میں ڈوب گیا، تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ زید مر گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک عرفی مثال ہے. تو اگر ایک شخص نے خبر واحد دی ہے تو آیا اس کا لازمہ بھی حجت ہے یا اس کا لازمہ حجت نہیں ہے؟ اگر کوئی اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ظن بے نفسی حجت نہیں ہے، شارع نے اس کو حجت عطا کی ہے. تو جس مقدار میں شارع نے حجت عطا کی ہے اسی مقدار میں ہم لیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، لازمے کو حجت نہیں مانیں گے. لیکن شہید صدر یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ شارع نے خبر واحد کو حجت نہیں عطا کی، اس طریق کو حجت دی ہے جس سے نتیجہ حاصل ہو. ہاں، یعنی یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ جو
اغلب زن لے آتا ہے، اس راستے سے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، حکم واقعی معلوم ہو جاتی ہے۔ جب اس طریق کو حجت دی ہے تو اس طریق کا ایک مصداق خبر واحد ہے، ایک مصداق اس کا ملازم ہے، اپنا فرق ہو گیا۔ مبنا فرق ہوگی۔ لیکن جب آپ آتے ہیں اصول عملیہ پر، اصول عملیہ پہ دونوں ایک ہی پچ پہ آ جاتے ہیں، اصول عملیہ کے، اسی لیے مثبتات اصول کو حجت کوئی بھی نہیں مانتا، یعنی اصول عملیہ کا جو لازمہ نکلتا ہے وہ آپ کے لیے حجت نہیں بنتا۔ پر شہید صدر یہاں پہ پیچھے ہٹے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہاں پر جو شاعر نے حجت عطا کی اس طریق کو نہیں دی، اسی لیے جو اختلاف ہوتا ہے مبانی میں اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بات ہو رہی، بات نہیں۔ الظن النوعی ومعنى ظن النوعی ان الامارة تكون من شانها ان تفید الظن عند غالب الناس ونوعهم۔ امارت کی شان یہ کہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے ظن کا، یا تو اغلب ناس کے، واو عطف تفسیر ہے، اور نوع انسان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا راستہ جیسے گوگل ہے، گوگل میپ سے نوع انسان کو یہ ہو جاتا ہے ہاں میں صحیح راستے پر پہنچا ہوں، اگرچہ بعضوں کا ایک شخص کہے نہیں بھائی گوگل کیا ہے، گوگل میں تو بڑے ایرر آتے، یہ آتے وہ آتے، لیکن اغلب ناس کہتے ہیں ہاں گوگل میپ کے ذریعے سے میں راہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ بات ہو رہی بات۔ وہ اعتبارها عند الشارع، اور شارع نے جو امارات کو معتبر جانا ہے، انما یکون من هذا الجهت، آگا مظفر کا بھی نظریہ ہے، وہ اس جہت، وہ خبر واحد کو شارع نے معتبر نہیں جانا بلکہ اس طریق کو معتبر، اس جہت کو کہ یہ راستہ آپ کو حکم واقع دکھاتا ہے۔ بولو یہ کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے راوی نے غلط سنا ہو، غلط بیانی کی ہو، لیکن نوع طریق جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں آگئے شیخ انصاری کا نظریہ ہے مصلحت سلوکیہ، بحث آتی ہے کہ بھئی شاعر نے کہا اس راستے پہ چلو، کون سا راستہ؟ امارات کا راستہ، وہ راستہ جو ظن، آپ اس راستے پہ چلیں، یہ راستہ خطا کر گیا، قیامت میں پتہ چلا یہ حدیث غلط تھی، معذور ہو گئے۔ آپ معذور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کے دوست کی شادی تھی، آپ نے گوگل میپ لگایا، وہ کہیں اور اس نے پہنچا، دوسرے شہر پہنچا دی، دوست نے فون کیا بھائی آپ آئے نہیں میری شادی میں، آپ کہیں میں تو آیا تھا، گوگل میپ لگایا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، تو آپ معذور ہو گئے۔ دوست آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ناراض نہیں ہوگا آپ سے، دوستی ختم، رفاقت ختم نہیں کرے گا، اگلے دن وہ بھی آپ کے یہاں آئے گا، لیکن آپ کیا ہوگے؟ زیادہ سے زیادہ معذور ہو گئے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ اکثر اصولین کا نظریہ ہے، لیکن اس میں آپ کو شادی کا کھانا تو نہیں ملا، اثر وہ جو تھا وہ حاصل نہیں وہ تو حاصل نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ معذور ہو گئے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں مسلک سلوکیہ، مسلک سلوکیہ اور نظریہ معتزلہ بہت قریب ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں چونکہ خدا نے کہا تھا کہ اس راستے پہ چلو، اس کو کھانا مل جائے گا، یہاں پہ اس کو کھانا مل جائے گا، مطلب وہ ثواب مل جائے گا، وہ ثواب مل جائے گا، اس کے جیسا ہی ثواب خدا اس کو دے دے۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ اس نے مصلحت کو حاصل کیا، اس وجہ سے نہیں، شادی تک تو نہیں پہنچا، ایسا ہی وہ مصلحت کی وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ اس وجہ سے دے رہا ہے سلوک، اس راہ کو جو آپ نے طے کیا، شارع کہے گا یہ میرے لیے طے کیا، میں آپ کو اس کا اجر دوں گا۔ صحیح، درست۔ اس پہ اگرچہ اشکالات بہت زیادہ اس نظریے پہ، لیکن یہ نظریہ ہے، کیونکہ یہ نظریہ ایک شبہ کی وجہ سے ایجاد ہوا کہ ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر خدا نے کہا، اور وہ راہ خطا کر گئی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں حوروں سے محروم رہ گئے؟ یہ اشکال ان پر آتا ہے اکثر اصولین پہ، بھائی آپ کیا جواب دو گے؟ شیخ انصاری نے تو راستہ نکال لیا، اگرچہ مسئلہ سلوکی کے مسئلہ ہے کہ آیا مسئلہ سلوکی میں مثلا ایک شخص سے نماز فوت ہو گئی تو اس کو نماز کا ثواب دے گا، ایک شخص سے روزہ فوت ہو گیا اس کو روزے کا ثواب دے گا، یعنی اس کا مطلب سلوک کی اپنی کوئی مصلحت نہیں ہے، یعنی ایک ثواب ملے نا سب کو الگ الگ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ ہاں درست ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ وہی بات کریں جو معتزلہ کریں کہ وہی مصلحت شارع یہاں ایجاد کر دے گا، مصلحت جدیدہ۔ شیخ کہہ رہے ہیں نہیں مصلحت جدیدہ ایجاد نہیں کرے گا، لیکن پریکٹیکلی وہی ثواب مل رہا ہے۔ باقی کسی لوگوں نے مانا نہیں ہے سلوکی۔ وَاعْتِبَارُهَا عِنْدَ الشَّارِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الجهت، یہ جو جہت ہے نا کہ جو اغلب اوقات ظن نوعی پہنچا دیتی، اس وجہ سے
فلا يضر في اعتبارها وحجتها ان لا يحصل منها ظن فعلی للشخص الذي قامت عنده الامارات. بس ضرر نہیں پہنچائے گا اس کا معتبر ہونا اور اس کا حجیت ہونا، ضرر نہیں پہنچائے گا کس چیز سے کہ حاصل نہ ہو ظن فعلی اور شخصی. ایک شخص کے لیے جس کے پاس امارت قائم ہو اس کو ظن فعلی حاصل نہ ہو، پھر بھی اس کے لیے معتبر، اس کے لیے حجت کام کرے. اگر نہیں کیا تو شارع قیامت میں سے احتجاج کر سکتے. بل تکون حجتا عند هذا الشخص ایضا. کیوں آگا صاحب؟ حیث و حیثیت تعلیلیہ علت بیان کر رہے. کیوں اس کے لیے بھی حجت ہے؟ اس وجہ سے حجت ہے کہ شارع نے ایک ایک ظن کہ تمہارے لیے چونکہ ظن حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے میں تمہیں حجت یہ نہیں کہا. ظن نوعی کو شخصی کو اگر شخصی کو حجت بناتا تو اس کی بات صحیح تھی. حیث تعلیلیہ ہے. حیث ان الدلیل اعتبارها معتبر امارت کے معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دل علی ان الشارع انما اعتبر حجتا ورضی بها طریقا. کیوں؟ لان من شان ان تفید ظن. کیونکہ اسی شانیت ہے کہ ظن کو فائدہ پہنچاتی ولو یہ کہ ظن شخصی حاصل نہ ہو. یہ جو فائدہ پہنچاتی ہے ظن اوقات یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے ولو یہ کہ شخصی حاصل نہ ہو. وَإِن لَمْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْفِعْلِيُّ مِنْهَا لَدَى بَعْضِ الْأَشْخَاصِ. اگرچہ بعض اشخاص کو ظن حاصل نہ ہو. ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّا قَدْ نُعَبِّرَ فِي مَا يَأْتِي تَبْعًا لِلْأُصُولِينَ فَنَقُولَ الظَّنُّ الْخَاصُ. ہم اصولین کی اتباع میں کہتے رہیں گے باہر، کبھی ہم ظن خاص کہہ دیں گے، کبھی ظن معتبر کہہ دیں، کبھی امارت کہہ دیں، کبھی دلیل کہہ دیں، کبھی حجت. تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا. او ظن المعتبر او ظن الحجت و امثال هذه تعبیرات استعمال کریں گے کیونکہ اصولی نے کی. والمقصود منها دائما سبب الظن. اور جب بھی ہم کہیں گے اس سے مراد ظن کا سبب یعنی امارات، یعنی عن الامارات المعتبرة وان لم تفد ظنا فعليا فلا يشتبه عليك الحال. وصلى الله على محمد وعلى اله